بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ خوفناک کہانیوں کی دنیا کی ایک ایسی کہانی ہے جو ایک پولیس آفیسر کی زندگی سے ماخوذ ہے۔ پولیس آفیسر عموماً جنات پر یقین نہیں رکھتے، مگر یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے اس آفیسر کی زندگی بدل دی، اور شاید جنات کے بارے میں یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے۔ اس کا نام ASP سالار تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ بھی ایک رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ ٹی وی اور فلموں کے زمانے میں بھلا گھڑ سواری کون کرتا ہے، مگر اپنے پسندیدہ گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے جانا اس کا ابھی بھی پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اس مشغلے میں مزید آسانی تب ہو گئی جب اس کا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جو چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ ایک خوبصورت وادی تھی اور شاید اس جیسے انسان کی زندگی کو سور بھی کرتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ اپنی بندوق سے نشانہ بازی کیا کرتا تھا تاکہ پیشہ ورانہ مہارت حاصل کر سکے۔ اس کی شخصیت اور حلیہ کسی جنگجو سے کم نہیں تھا۔ جس کام کے پیچھے پڑ گئے اسے کر کے ہی دم لیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ IG نے اس کی تعیناتی اس دور دراز علاقے میں کی تھی جہاں چودھری سلطان کی بربریت کی داستانیں زبان زد عام تھیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے ظلم کا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے اپنے گاؤں سے اور پھر آس پاس کے گاؤں سے بھی لڑکیاں اٹھا کر ان کی آبرو ریزی کرنے لگا۔ یہاں تک بھی بات انتظامیہ کی نظر میں نہ آئی، مگر جب اس نے اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کو ملک کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تو بات انتظامیہ تک پہنچ گئی۔ اب وہ بڑے بڑوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ASP سالار جیسا آفیسر اس گاؤں میں تعینات کیا گیا تھا، جو بظاہر تو ASP تھا مگر کئی اعلیٰ پائے کے جاسوسوں سے بھی زیادہ شاطر اور تیز تھا۔ اپنی زندگی کے ہر مشن کو وہ چیلنج کی طرح لیا کرتا تھا، مگر یہاں آتے ہی حالات بدل گئے۔ گاؤں کی ہر 10 میں سے 8 لڑکیاں اس پر دل ہار بیٹھیں۔ کیا کرتی؟ اس کی بھی تو شخصیت ایسی ہی تھی جیسی لڑکیوں کی پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ دراز قد، سنجیدہ شخصیت، روبدار آواز، اس کے ساتھ وہ پولیس کی وردی میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا تھا، مگر وہ ان باتوں سے بے نیاز اپنے پیشے میں سرگرم تھا۔ وہ اس طاق میں تھا کہ جلد از جلد سلطان کی کوئی ایسی حرکت پکڑے جس پر موٹا تازہ کیس بنا کر اسے جیل کے اندر کیا جا سکے۔ اسی لیے وہ اکثر گاؤں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ یوں تو یہاں کے کیسز اتنے زیادہ نہیں تھے، مگر کہتے ہیں کہ پورے تالاب کو گندا کرنے کے لیے ایک ہی مچھلی کافی ہوتی ہے، اور یہاں تو مچھلی نہیں، سلطان جیسا مگرمچھ موجود تھا۔ کسی مخبر نے اسے اطلاع دی تھی کہ چودھری سلطان کی حویلی میں کچھ لوگ آئے ہیں۔ شاید یہ وہی لوگ تھے جو اس کو پیسے فراہم کرتے تھے، اور انہی پیسوں کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو بھڑکاتا تھا تاکہ وہ اپنی ایک ریاست قائم کر سکے جس میں اپنے ظلم کا بول بالا کرے، وہی سیاہ و سفید کا مالک ہو۔ گاؤں کے چند بڑے اہم لوگوں کو اس نے اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ اب یہ کام اس کے لیے آسان تھا۔ گاؤں کے باقی لوگ تو نہتے تھے، نہ ہی کسی کے پاس اسلحہ تھا اور نہ ہی طاقت تھی۔ خیر، مخبر کی اطلاع ہوتے ہی وہ اپنے گھر سے نکل پڑا۔ یہ تقریباً مغرب کا وقت تھا اور اس کے ڈیوٹی کے گھنٹے ختم ہو چکے تھے، لہٰذا وہ ابھی ابھی اپنے گھر آیا تھا۔ آفس سے 4 بجے چھٹی ہونے کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی سیر کو گیا تھا۔ عموماً لوگ جنگلوں سے ڈرتے ہیں، مگر وہ بڑے شوق سے جایا کرتا تھا کیونکہ اسے ڈر خوف میں بھی ایک الگ طرح کا لطف آتا تھا۔ مخبر کے اطلاع کرنے پر سالار اپنے گھر سے نکل پڑا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اسی جنگل کی طرف سے ہو کر جایا جائے۔ وہ جنگل چودھری کی حویلی کے عقب میں تھا، لہٰذا چودھری کو ذرا بھی اطلاع نہ ہوتی کہ کوئی اس کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ کیونکہ یہ جنگل کافی گھنا تھا، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اسی جنگل سے ہو کر جایا جائے اور چودھری کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اور جو لوگ اس کو پیسہ دینے آئے ہیں ان کی بھی شکلیں دیکھ لے تاکہ اگر دوبارہ کہیں وہ ملے تو ان کی اچھی طرح تفتیش کرے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا گھوڑا لے لیا۔ چلو ویسے بھی جنگل کی طرف سے جانا ہے تو گھوڑے پر ہی چلتے ہیں۔ وہ اپنے اس گھر کے اس کونے کی جانب گیا جہاں پر اس نے گھوڑا بندھا ہوا تھا، اپنا بھیس بدلا اور کالے رنگ کی ایک ہوڈی اپنے اوپر ڈال لی تاکہ اس کا چہرہ چھپ سکے۔ دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ویسے اگر مجھے کوئی دور سے دیکھے گا تو بھوت ہی سمجھے گا۔ گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی جنات پر بڑا یقین رکھتے ہیں،
अच्छा होगा जो देखेगा मुझे भूत समझकर खुद ही दूर से भाग जाएगा, मेरा काम भी कदरे आसान हो जाएगा। गांव वालों की मासूमियत पर वो दिल ही दिल में मुस्कुराई जा रहा था। खैर मगरिब होने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी था। सूरज की सुनहरी किरणें आहिस्ता आहिस्ता आसमान का रंग बदल रही थीं। उसने अपने चेहरे को एक खास अंदाज से छुपा लिया और घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा सरपट भागने लगा। अभी जंगल के आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि एक घाटी से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अपने पेशावराना तजस्सुस की वजह से वो वहीं पर रुक गया, घोड़े से उतर गया और अपना पिस्तौल अपनी जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। खतरे के पेश नजर उसने अपना एक हाथ ट्रिगर पर ही रखा हुआ था ताकि किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल में वो अपना दिफा कर सके। घाटी के करीब पहुंचा था कि रोने की आवाज बंद हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो दोबारा से आगे बढ़ा। घाटी से आगे झांका तो पत्थर की ओट में एक लड़की बैठी हुई थी। उसने एक ठंडी आह भरी और सोचने लगा, मैं समझा था पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर कौन सा जुल्म ढाया जा रहा होगा, मगर देखो तो मैडम बड़े आराम से बैठी हैं और रो ऐसे रही थी जैसे इसको कोई 10-12 गुंडे अगवा करके ले जा रहे हों। बेवकूफ लड़की। वो ये कहकर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि वो लड़की फिर से रोने लगी। अब उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। आखिर इस लड़की को तकलीफ क्या है? ना ही ये जख्मी है और ना ही कोई इसके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा है, फिर ख्वामखा बैठ के यहाँ रो रही है। लड़की तुम्हें क्या तकलीफ है? वो जाते जाते रुक गया। क्यों रो रही हो यहाँ बैठी? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मगर लड़की ने सर उठाकर न देखा और वहीं की वहीं बैठी रही। अब उसकी चिड़चिड़ाहट में मजीद इजाफा होता जा रहा था। एक तो मगरिब का वक्त था, नमाज का वक्त निकला जा रहा था। दूसरा ये कि वो चौधरी की हवेली की तरफ जा रहा था, ना कि इस लड़की से बातें करने आया था। मगर इस लड़की के रोने ने इसका अच्छा खासा वक्त ले लिया था। सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्यों यहाँ बैठी रो रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? अब की बार सालार ने कदरे जोरदार आवाज में कहा था, मगर लड़की फिर भी चुप रही। सालार का गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके से लड़की का हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ मतवज्जे किया। लड़की का मुंह दूसरी तरफ था और उसकी पुश्त बालों से ढकी हुई थी। इंस्पेक्टर जैसा आदमी भी एक लम्हे के लिए ठटक गया। वो बला की खूबसूरत थी। इससे पहले कोई इसकी आंखों में नहीं जचा था। उसकी वाहिद दोस्त उसकी बंदूक थी, जिसकी मदद से वो फारिग वक्त में निशाने बांधा करता था और निशाने लगा लगा कर खुश होता था। उसका बस नहीं चलता था कि हर वक्त मुजरिमों की पकड़ में अपना वक्त गुजार दे। उसके जहन में हर वक्त मुजरिम, बंदूक और फिर पेशावराना जिम्मेदारियां ही रहती थीं। मगर उसे देखते ही एक लम्हे के लिए वो अपना सब कुछ भूल गया था। इतना मासूम चेहरा उसने जिंदगी भर नहीं देखा था। चंद लम्हे वो उसे देखता ही रहा। इन चंद लम्हों में उसकी आंखों में देखकर वो मोहब्बत पर ईमान ले आया था। मगर वो नहीं जानता था कि ना ही ये लड़की कोई आम लड़की है और ना ही ये मोहब्बत बाकी मोहब्बतों जैसी होगी। उस लम्हे उसने जरा भी नहीं सोचा था कि इस मोहब्बत की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। भला कौन सा मोहब्बत कोई कीमत देखकर करता है। थोड़ी देर बाद होश आया तो लड़की का हाथ उसने धीरे से छोड़ दिया। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका था। ये पूछने की बजाय कि वो यहाँ कर क्या रही है, अब वो उससे उसका नाम पूछने लगा था। उसने अपना नाम परी विश बताया। वाकई वो बिल्कुल परी जैसी ही थी। सर से लेकर पांव तक वो हुस्न का पैकर थी। सालार को जब एहसास हुआ कि उसने 10 मिनट यूं ही यहाँ पर गुजार दिए हैं, वो जल्दी से उठा और अपने घोड़े पर बैठ गया। तुम्हें क्या हो गया है सालार? तुम इस मामूली सी लड़की की खातिर यहाँ पर रुक गए, वो भी बिला वजह। ये कोई तुम्हारी पेशावराना जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम बैठकर उसका नाम पूछने लग गए। शर्म करो। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, मगर दिल ही दिल में वो इस मुलाकात पर खुश भी था। अब उसने घोड़ा तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। हवेली के पास पहुंचकर उसे लगा कि किसी ने उसे आवाज़ दी है। ये आवाज़ जानी पहचानी थी, मगर अब की बार उसने तवज्जो नहीं दी। पेशावराना जिम्मेदारियां उसके दिल पर गालिब आ चुकी थीं। वो तेजी से हवेली की तरफ बढ़ा। अंदर से कहकहों की आवाजें आ रही थीं। यूं लग रहा था शराबो शबाब का दौर चल रहा है। चौधरी अपनी अय्याशियों में यूं मस्त था जैसे जिंदगी में उसे कोई गम, कोई फिक्र ही ना हो। उनकी बातें सुनकर सालार का गुस्सा मजीद बढ़ गया। चूंकि वो हवेली की अकबी जानिब से आया था, लिहाजा चौकीदारों ने नोटिस नहीं किया कि कोई हवेली की दीवार फलांग कर अंदर आ चुका है।
حویلی کے لان میں لائٹیں روشن تھیں جبکہ پچھلی طرف اندھیرا تھا۔ جس کمرے میں چودھری بیٹھا تھا اس کی ایک کھڑکی اسی طرف کو کھلتی تھی جس طرف اندھیرا تھا۔ سالار دیوار سے لگتا ہوا اس کھڑکی کی جانب آیا تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشوں سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کا منظر کچھ اور ہی پیش کر رہا تھا۔ دو سہمی ہوئی لڑکیاں چودھری کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھیں جو یقیناً جانتی تھیں کہ کچھ ہی دیر میں انہیں قربان کیا جانے لگا ہے۔ سالار لڑکیوں سے اپنی توجہ ہٹا کر اس کے دوستوں کے چہرے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ ان میں سے دو لوگ تو اس نے پہلے بھی دیکھ رکھے تھے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، دولت ان کے گھر کی باندھی تھی اور ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ یہ لوگ الیکشن میں بھی اچھے خاصے پیسے لگاتے تھے اور پھر سیاستدانوں سے اپنی باتیں منواتے تھے۔ شاید ان کا اگلا مہرہ اب چودھری سلطان تھا جو پہلے ہی اقتدار کا بھوکا تھا اور ایک ریاست قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ جی کھول کے عیاشی کر سکے، بلکہ اپنے پیسوں سے نہیں ملک و قوم کے پیسوں سے عیاشی کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں شراب کا نشہ ان پر چڑھ چکا تھا۔ اب وہ صوفے پر بیٹھی لڑکیوں سے چھیڑخانی کر رہے تھے۔ نہ جانے یہ لڑکیاں کہاں سے لائی گئی تھیں اور یہ ان کا حکم ماننے پر کیوں مجبور تھیں۔ شاید ان کے پاس یہاں سے نکلنے کا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر سالار کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ گاؤں کی ہر لڑکی کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ ان کا تحفظ اس کی ذمہ داری تھی۔ کچھ جوش غیرت تھا اور کچھ جذبہ ایمانی۔ اس کا غصہ اب حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے ایک ہوائی فائر کیا اور اس کے بعد پے در پہ 2-3 فائر اس کھڑکی پر کیے جس سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ خبردار اگر تم لوگوں نے ان لڑکیوں کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، باقی معاملات تو میں دیکھ ہی لوں گا، مگر فی الحال یہ لڑکیاں فوراً میرے حوالے کرو۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ گاؤں ہے، کوئی جنگل نہیں کہ جب چاہا تم لوگ اپنی عیاشی کے سامان کے لیے کسی بھی غریب کی لڑکی اٹھا کر لے آؤ۔ جانتے ہو کہ اس کی سزا کیا ہے؟ تم لوگوں کو میں خوب مزہ چکھاؤں گا۔ شراب کا سارا نشہ چودھری اور اس کے ساتھیوں کے سر سے ہوا ہو چکا تھا، مگر شاید وہ پولیس کو بہت ہی ہلکا سمجھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا اور نہ ہی زیادہ پریشان ہوا۔ چودھری سلطان جو کہ اب اپنے صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ چکا تھا، بیڈ کے ساتھ بنے سیف سے پیسے نکالنے لگا۔ پیسوں کی 6-7 کڑیاں جس میں سارے نوٹ 5-5 ہزار کے تھے نکال کر ایک سائڈ پر رکھنے لگا۔ یہ لو پیسے اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم پولیس والوں کی یہی اوقات ہے۔ چودھری سلطان نے حقارت سے اے ایس پی سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے یہاں یہ پیسے لینے آیا ہوں؟ اپنی حرام کی کمائی اپنے پاس رکھو، میں ایسا آفیسر بالکل بھی نہیں ہوں۔ تم جیسوں کو پکڑنا میرا محبوب مشغلہ ہے اور اس مشغلے کی کوئی قیمت نہیں۔ اے ایس پی کا جوش دیکھ کر وہاں موجود اس کے چاروں دوست عجیب سی ہنسی ہنسنے لگے جیسے وہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ چودھری صاحب یہ جوان خون ہے، ایسے نہیں سمجھے گا۔ یہ کہہ کر چودھری کے ایک دوست نے اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ اس نے اے ایس پی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا اور اپنے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ گولیاں اے ایس پی کے جسم کو پار کرتی، ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ اے ایس پی کو نشانہ بنانے والی گولیاں نہ جانے کہاں گئی تھیں۔ سب لوگ اس دھماکے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آواز باہر لان سے آئی تھی اور تیز قسم کا دھواں بھی کھڑکی سے اندر آ رہا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہر طرف افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی۔ لڑکیوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور دروازہ کھول کر بھاگ گئیں۔ سالار اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ یہ لوگ شراب کے علاوہ اسلحے کا شوق بھی رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس کافی ساری بندوقیں موجود تھیں۔ چودھری اپنے ساتھیوں سمیت لان کی طرف بھاگا تھا، جبکہ اے ایس پی کمرے کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ہی رک گیا۔ وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا تاکہ کچھ ثبوت اس کے ہاتھ لگ جائیں۔ کمرے سے شراب کی 6 بڑی بوتلیں برآمد ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ کمرے کے خفیہ خانوں میں کافی اسلحہ بھی موجود تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اے ایس پی نے اپنی انسپیکشن مکمل کر لی تو اسے خیال آیا کہ آخر چودھری اور اس کے دوست کہاں گئے۔ اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، کہیں وہ لوگ اسے گھیرنے کا منصوبہ نہ بنا رہے ہوں یا پھر کہیں بھاگ نہ گئے ہوں۔ یہی سوچ کر اس نے وہاں سے ایک اور ریوالور لیا۔
تاکہ دونوں ہاتھوں سے فائر کر سکے۔ آخر اس نے کس دن کے لیے اتنی نشانہ بازی سیکھی تھی؟ وقت آ گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو سبق سکھا دے۔ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ دروازے کی بجائے کھڑکی سے ہی واپس باہر کی طرف آیا، جہاں سے دھماکے کی آواز آئی تھی اور چودھری اور اس کے دوست اس جانب بھاگے تھے۔ مگر وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہ سب کے سب بے ہوش پڑے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حویلی کے سارے پہرے دار بھی بے ہوش تھے۔ سب اوندھے منہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ پہلے پہل تو اسے لگا کہ یہ ان کی کوئی چال ہے، مبادا وہ اسے لاپرواہ کرنے کے لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں، مگر جلد ہی اسے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی بے ہوش پڑے ہیں۔ آخر یہ لوگ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ اگر یہ لوگ دھماکے کی آواز سے خوفزدہ ہوئے تھے تو وہیں پہ بے ہوش ہو جاتے، مگر یہ تو باہر آنے کے بعد بے ہوش ہوئے ہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حویلی کے لان میں موجود درختوں پر پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی۔ وہ چونک کر آواز کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے لگا کہ درخت پر کوئی موجود ہے۔ اپنی جیب سے اس نے تیز روشنی والی ٹارچ نکالی اور ٹارچ کا رخ درخت کی طرف موڑ دیا۔ درخت کے اوپر والے پتوں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھا کہ کوئی چمگادڑ ہوگی، مگر درخت کی نچلی والی ٹہنی پر وہی لڑکی بیٹھی تھی جو اس نے راستے میں دیکھی تھی۔ لڑکی نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال کھلے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ سالار اس بار بھی اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اس کے سامنے آتے ہی وہ کیوں سب کچھ بھول جاتا تھا؟ پریوش، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسے دیکھ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں تو تمہیں بچانے آئی تھی۔ دیکھو میں نے ان لوگوں کو کیسے بے ہوش کر دیا۔ جب تک میں نہ چاہوں یہ لوگ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہیں تم نے بے ہوش کیا ہے، مگر کیسے؟ اور تم کون ہو؟ اس نے حیرت سے پے در پے کئی سوال کر دیے تھے۔ یہ تو مت پوچھو کہ میں کون ہوں، مگر میں نے جو کچھ بھی کیا حق اور انسانیت کے لیے کیا ہے۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تمہیں بھی مار دیتے اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے ان کو زہریلی گیس سونگھا کر بے ہوش کر دیا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت بزدل ہیں۔ تم نے جتنی تفتیش کرنی ہے تم آرام سے کر لو۔ ان کی ایک ایک چیز پر مہر لگا دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی۔ مجھے تم جیسے بہادر لوگ بہت پسند ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اس کے تمام سوالات کے جواب دے دیے، مگر کچھ سوالات کے جوابات ابھی بھی باقی تھے۔ آخر وہ کون تھی اور اس کی مدد کیوں کر رہی تھی؟ خیر، انسپیکشن تو وہ پہلے ہی مکمل کر چکا تھا۔ اب گھر جا کر اسے ایک رپورٹ تیار کرنی تھی، جس کے بعد چودھری اور اس کے بندوں کا پھنس جانا بالکل لازم تھا، کیونکہ جن جرائم کے وہ مرتکب ہوئے تھے ان سب کی سزا ملا کر کم سے کم اس کو عمر قید تو ہو ہی جانی تھی۔ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے گھر میں اسلحہ رکھا تھا اور ایک پولیس آفیسر پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ گاؤں کی معصوم لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ اپنے دماغ میں کیس کا خاکہ تیار کر رہا تھا، جس کے بعد چودھری کو اس کے انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اپنی کم گو شخصیت کی وجہ سے اس نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے تھے۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ سامنے آتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں ہی کھو جاتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو، مگر چاہ کر بھی وہ نہیں پوچھ سکا تھا۔ حویلی سے نکل کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹارچ کو گلے میں اس طرح لٹکا دیا تھا کہ روشنی راستے پر پھیلتی جائے، تاکہ وہ دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی لگامیں سنبھال سکے۔ مگر اسے ٹارچ کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ سارا جنگل روشن تھا، یوں روشنی تھی جیسے کہ کوئی دن کا وقت ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ رات کے اس پہر جنگل میں اس قدر روشنی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ روشنی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، مگر پھر یہاں رکنا تو نہیں تھا، اسے گھر جانا تھا۔ احتیاطاً اس نے اپنی ٹارچ پھر بھی آن رکھی۔ گھوڑے کو جلدی جلدی بھگاتا ہوا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دوبارہ جنگل کی طرف مڑ کر دیکھا تو روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب اس کی حیرت اور پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑا باہر والے درخت کے ساتھ باندھا اور اندر چلا گیا۔ اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے رپورٹ تیار کرنا شروع کی۔ خلاف معمول کمرے میں ایک مدھر خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رپورٹ بنانے کے لیے جب وہ فائل کی طرف دیکھتا تو اسے لگتا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے جو اس کے پاس ہی کھڑا ہے، مگر جو ہی نظر اٹھا کر دیکھتا تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے وہ بات یاد آ رہی تھی،
انسان جو دیکھنا چاہتا ہے وہی دیکھتا ہے، جو سننا چاہتا ہے وہی سنتا ہے۔ شاید ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ گاؤں آ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ذہن جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اب کی بار اس نے کوئی توجہ نہیں دی کہ اسے کیا نظر آ رہا ہے اور کیا نہیں، اپنے کام میں جتا رہا۔ رات کے تقریباً 2 بج گئے۔ اس نے ایک تفصیلی رپورٹ چودھری اور اس کے بندوں کے خلاف تیار کر لی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ہیڈ کوارٹر روانہ ہو جانا تھا تاکہ اپنے سینئر کو یہ رپورٹ پیش کر سکے۔ اب اسے رہ کر اپنے گھوڑے کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ اس نے شہر تو گاڑی پر جانا تھا، سو اسے اپنے گھوڑے کو یہیں چھوڑ کر جانا تھا۔ ممکن تھا کہ اس رپورٹ کے بعد اس کی پروموشن ہو جائے اور شاید اسے دوبارہ اس گاؤں بھی نہ آنا پڑے۔ یہی سوچ کر وہ کچھ پریشان ہوا، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ میں کسی شخص کے ذریعے گھوڑے کو منگوا لوں گا، مگر آج کل کے زمانے میں گھڑ سوار کہاں ملتے ہیں۔ خیر، اس نے اپنا تھوڑا سا ضروری سامان لیا اور اپنی فائل کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ چودھری کی شکست اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ رپورٹ پیش ہوتے ہی اس کے خلاف بہت سخت مقدمات بننے والے تھے۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی فتح کا سوچتے ہوئے شہر کی طرف گامزن ہو گیا۔ پچھلی رات کے تمام پراسرار واقعات اس کے ذہن سے نکل چکے تھے۔ فتح کے جوش میں اس نے گاڑی کی سپیڈ ذرا بڑھا دی تھی، مگر آگے جا کر اسے یہ سپیڈ کم کرنا پڑی، بلکہ گاڑی روکنا پڑی، کیونکہ سڑک کے بیچ سے سفید پرندوں کا ایک گول جا رہا تھا۔ یہ پرندے اس قدر خوبصورت تھے کہ وہ اپنی گاڑی روکے بغیر نہ رہ سکا، بلکہ اپنی نگاہیں بھی نہیں روک سکا۔ اسے بس گھوڑے کا شوق تھا، پرندوں اور جانوروں کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا تھا، مگر یہ جو بھی پرندے تھے بہت ہی خوبصورت تھے۔ ابھی وہ پرندوں کو دیکھنے میں محو ہی تھا کہ پرندوں کے گول سے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے پرندوں کے پروں سے اپنے کپڑے بنا رکھے ہیں جو بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتے تھے، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ کسی پرندے نے انسان کا روپ دھار لیا ہو، مگر یہ وہی لڑکی تھی جو اب تیسری بار اس کے سامنے آئی تھی۔ وہی معصومیت، وہی خوبصورتی اور وہی پراسراریت۔ اب کی بار وہ اس بات کو نظر انداز کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کب اس کی گاڑی میں آ کر وہ بیٹھ گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آخر بتا دو کہ تم کون ہو اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا، حالانکہ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی جانب دیکھے بغیر ہی بات کیے جا رہا تھا۔ میری طرف دیکھو سالار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہیں چاہتی ہوں، ہر دم تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے کیوں بھاگنا چاہتے ہو؟ تم سچ بتا دو کہ تم کون ہو، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا، مگر اس کا مصنوعی غصہ بھی اس کے اصلی غصے جیسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ دیکھو خاتون، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سیدھی طرح بتا دو کہ تم کون ہو، تم کس کی اعلی کار ہو اور کیوں اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ASP سالار ہوں؟ ایسی باتوں میں نہیں آتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کوئی ڈھونگ رچا کر میرے دل میں جگہ بنا لو گی تو یہ تمہاری سوچ ہے۔ اس طرح کے کرتب میں نے کئی دیکھے ہیں، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ سامنے دیکھ کر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی بات کیے جا رہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس نے کسی معصوم کا دل توڑ دیا ہے۔ جب بولتا ہی چلا گیا اور اگلی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے مڑ کر سیٹ کی جانب دیکھا، جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں کسی کے سسکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی رو رہا ہو کسی کے چھن جانے پر۔ پرندے بھی وہاں سے جا چکے تھے، معطر خوشبو اور ہوا کے جھونکے بھی نہیں رہے۔ اگر کچھ رہ گیا تھا تو صرف دل میں ایک بے چینی، ایک خالی پن جو عمر بھر اس کے ساتھ رہا، جو اسے نہ ہی راتوں کو سونے دیتا تھا اور نہ دن میں آرام کرنے دیتا تھا۔ چودھری اور اس کا گینگ پکڑا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے ASP کی بہت آؤ بھگت کی، آخر وہ ان کو ظلم سے نجات دلا چکا تھا۔ ASP سالار کو پروموشن کی پیشکش کی گئی، مگر اس نے اپنا ٹرانسفر دوبارہ گاؤں میں ہی کروا لیا تھا۔ اب وہ اکثر گاؤں میں اسی جنگل میں گھڑ سواری کرتا ہے، سر شام اسی گھاٹی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جانے والے تو شاید لوٹ آتے ہیں مگر ٹوٹے دل نہیں جڑتے۔ اپنی محبت کو اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی پر قربان کر دیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اسے سسکنے کی آوازیں آتی ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ان سسکیوں میں اس کے آنسو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، دل توڑنے کی سزا بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या उस इंस्पेक्टर का ये रवैया परिवेश के साथ ठीक था या फिर उसने गलत किया? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।